نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. آج جمعے کا دن ہے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کا دن مسلمانوں کا عید کا دن ہے، اور جمعے والا دن جو ہے اس میں قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اپنے کاروبار کو بند کرو اور نماز کی طرف دوڑو، اور جو ایسا کرے گا پھر فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے یہ، پھر واپسی آ کر پڑھ کے نماز پھر دوبارہ اپنے کاروبار کو کھول لو. اس کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں. اعلان یہ ہوتا ہے جمعے کے دن کے بارے میں اتنا بابرکت اور رحمتوں والا یہ دن ہے. علاوہ اس کے جو جمعے کا دن ہے، حدیثوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ اعلان فرمایا، حکم دیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جمعے کے دن مسلمانوں کے لیے ایسا بابرکت دن ہے، اس میں ایک گھڑی، ایک ساعت، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جس لمحے میں مسلمانوں کی دعا کو شرف قبولیت عطا ہوتی ہے. کوئی گناہگار ہے، کوئی نیک ہے، کوئی نمازی بننا چاہ رہا ہے، کوئی پرہیزگار بننا چاہ رہا ہے، کوئی کاروبار کی بہتری چاہ رہا ہے، کوئی اپنی بیماری سے شفا چاہ رہا ہے، کوئی اولاد نہیں تو اولاد مانگنا چاہ رہا ہے. اللہ حاضر القیاس کہ جو مسلمان اپنے رب کی بارگاہ میں جو دعا کرے گا جائز، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا. یہ جمعے والا دن بابرکت دن ہے. اس لیے بزرگان دین نے یہ سسٹم کیا کہ جمعرات کی یعنی رات اور جمعے کا جو دن ہے، اس رات کو اولیاء اللہ دیکھیں ہسٹری اٹھا کر کہ بہت نیک عمل کیا کرتے تھے. درود پاک کی محفلیں کرنا، محفل میلاد کرنا، اللہ کے ذکر کی محفل کرنا، تاکہ لوگوں کو جمعے کی افادیت کا، جمعے کی پتہ چلے کہ عبادات میں کیا کیا عبادت کرنی ہے، اور جمعے کی برکتوں کا پتہ چلے کہ جمعۃ المبارک جو ہے اس کی برکتیں کتنی ہیں. اب چونکہ جمعے والا دن ایسا دن ہے جس دن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرم فرمایا خصوصاً کہ یہ دن جو ہے یہ تاریخ کے اندر اس کے اندر بہت کمال قسم کی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس دن میں بڑی برکتیں، بڑی رحمتیں، بڑی کرم نوازیاں رکھی ہوئی ہیں. اب چونکہ جو غیر مسلم طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں میں، اور خصوصاً اس وقت کیونکہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، پروردگار کی رحمت سے، دنیاوی لحاظ سے، مالی معاملات میں جو حکومتی معاملات ہیں اس میں پریشانی ہے، لیکن عوام کے اندر پیسے کی ریل پھیل تیزی سے ہوتی جا رہی ہے. عرصہ کوئی 10-12 سال سے، 15 سال سے عوام الناس کے اندر پیسے کی ریل پھیل ہوتی جا رہی ہے. اور جو گورنمنٹ کے معاملات ہیں، حکومتی معاملات ہیں، وہ آپ لوگ سب اس سے بہتر واقف ہیں کہ کس وجہ سے وہ ترقی نہیں ہو پا رہی. یہ بھی آپ جانتے ہیں. دفاعی لحاظ سے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، پروردگار کی رحمت سے پاکستان کا نام ہے دنیا میں. پاک فوج دنیا کی بہترین فوجوں میں فوج ہے، اور جہاں تک اسلحے کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے پروردگار نے پاکستان کو اس میں خود کفیل بنایا ہے. تو یہ ساری باتیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ خصوصی طور پر پاکستانی عوام جو ہے یہ اسے سیدھی سادھی عوام کہا جاتا ہے. جدھر کسی نے لگایا ادھر لگ گئے، جدھر کسی نے لگایا ادھر لگ گئے، جدھر کسی نے لگایا ادھر لگ گئے. اب صورتحال چونکہ ایسی ہے کہ آج کا دن جو یہ جمعے کا دن جو کر کیا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک بلیک فرائیڈے کے نام سے ایک دن کو منایا جا رہا ہے. پہلے انہوں نے ہمارے اندر پھینکا مدر ڈے، ہم نے خوشی خوشی سے
بس سال میں ایک دن مدر ڈے یعنی ایک دن ماں جی کو پھول پیش کر دیا تو ہم سمجھتے ہیں حق ادا کر دیا، جبکہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ماں باپ کو جتنی مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اللہ اتنے قبول حجوں کا ثواب ہوگا۔ اس کا مفہوم سنا رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم تو بار بار دیکھتے ہیں، فرمایا اللہ کے خزانے میں کون سی کمی آ جائے گی؟ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا عبادت ہے، یہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اور غیر مسلم طاقتوں نے ہمارے اندر ایک پھینک دیا مدر ڈے، ہم نے صرف ماں جی کو بس پورے سال میں ایک دن پھول پیش کر دی، ایک دن ان کی خدمت کر دی، جبکہ ہمارا دین یہ بات کو اعلان کرتا نہیں ہے۔ ہمارا دین تو سمپل ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اور ماں باپ کی خدمت بھی کیسی کرو کہ ان کے سامنے تمہیں اف تک نہیں کہنا، جب وہ بوڑھے ہو جائیں تم ان کے سامنے اف تک نہ کہو، عام زندگی میں ان کو تنگ نہ کرو، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، بس ادب کرو، احترام کرو۔ اپنے والدین کی خدمت کے بارے میں بہت سارے علماء سے، مشائخ سے، مبلغین سے یہ باتیں ساری سنی ہوگی۔ مختصر بات یہ ہے کہ اپنے والدین کا ادب کرو روزانہ کی بیس پر، ڈیلی بیسس پر، ہر لمحے۔ اور گورے نے اور غیر مسلم طاقتوں نے ہمارے اندر پھینک دیا جناب مدر ڈے، ہم مدر ڈے کے پیچھے لگے، انہوں نے کہا واہ بھائی واہ یہ تو اتنی سادہ قوم ہے کہ اس کو تو شعور ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فادر ڈے منا دیا، ہم نے فادر ڈے کے پیچھے چلے گئے، جبکہ ہمارا دین تو بالکل اس سے چینج ہے۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ تم نے تو روزانہ آخری سانس تک بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، تم نے تیرے آخری سانس ہو یا تیرے ماں باپ کے خدمت تیرے پہ لازمی ہے۔ اچھا وہ ہم نے اسی کو منانا شروع کر دیا، اب انہوں نے جناب علی اس کو دیکھا یہ تو اتنی سادہ قوم ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، جدھر مرضی لگا دو، ہم نے جناب وہ مدر ڈے اور فادر ڈے منانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا یہ تو 2 سٹیپ آگے انہوں کو لو بھائی ویلنٹائن ڈے، غیر محرموں کو تحفے دینا، پھول پیش کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ ساری واحیاتی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں، انہوں نے سوچا یہ تو بڑی کمال بات ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ویلنٹائن ڈے پھینک دیا۔ اب اس کی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اس دن لاہور کے اندر کوئی ہوٹل کے کمرے خالی نہیں ہوتے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور شراب اور زنا عام ہوتا چلا گیا۔ ہم ویلنٹائن ڈے کے چکر میں انہوں کو بھائی یہ تو کمال ہو گیا، یہ تو اتنی سادہ قوم ہے، ان کو تو شعور ہی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ انہوں نے مدر ڈے پھینکا، ہم نے مدر ڈے منا لیا، فادر ڈے پھینکا، فادر ڈے منا دیا، انہوں نے ویلنٹائن ڈے پھینکا، ہم نے ویلنٹائن ڈے منا لیا، ایک ترتیب بن گئی۔ اب ہم نے ویلنٹائن ڈے پہ جو ہے وہ پھول اور لاکھوں روپے کو نوجوان نسل اب وہ کیا کر رہے ہیں، لازم بات ہے ہماری نسل کو، ہماری جنریشن کو برباد کر رہے ہیں۔ جن چیزوں کو ہمارا دین روکتا ہے یہ ذہن میں رکھیں، اللہ جو کائنات کا مالک ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اور آپ کے نبی ہیں، اور وہ نبی سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، جو اللہ پاک نے اور نبی علیہ السلام نے احکامات جاری کیے، جن چیزوں سے روکا ہے انہوں نے اسی کی مخالفت میں بات کو کرنا ہے۔ یہاں حکم دیا ماں باپ کا ادب کرو، انہوں کا نہیں بس سال میں ایک دن کرو، ہم نے کہا ٹھیک ہوگی بات۔ انہوں کا بے حیائی، فرمایا جس کے اندر جتنا حیا اتنا ایمان ہے۔ ویلنٹائن ڈے شروع کیا، ہم نے ویلنٹائن ڈے شروع کر دیا۔ اب کیا ہوگا، اب وہ چونکہ ایک نئی نئی بات، ہر روز نئی نئی بات، اب وہ ساری باتیں دیکھتے رہے، انہوں نے کہا جناب یہ تو چکر ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر وہاں پر وہ میڈیا کے اوپر وہ فیشن پھینکتے ہیں ایسا کہ عورتوں کے کپڑے بالکل چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے، یہ وہی شروع کر دیتے ہیں۔ مردوں کی داڑھی ایسی کٹی کٹی ہونی چاہیے، انہوں نے وہی شروع کر دیا۔ مردوں کے بال بڑے ہونے چاہیے اور ان کے ناخن بڑے ہونے چاہیے، مردوں کے انہوں نے فیشن پھینک دیا۔ ان کے وہ لوگ، وہ بھی وہ گورے جن کو ان کا اپنا معاشرہ بھی ریجیکٹ کر دیتا ہے، اپنا معاشرہ بھی ان پہ لعنت کرتا ہے، وہ آ کے جناب ادھر فیشن پھینک کے چلے گئے۔ کہا واہ بھائی واہ ہماری قوم اتنی سادہ ہے، ہم نے کہا واہ بھائی واہ۔ اچھا یہ باتیں تو الگ ہوتی ہیں، اب انہوں نے ڈائریکٹ ہمارے دین پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اب ہمارا دین جو ہے اس میں اعلان ہے کہ جمعے کا دن سارے دنوں میں بہترین دن ہے، مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔
انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لالچ میں آ جاتے ہیں، چیزیں سستی کر کے بیچیں گے، یہ تو خوش ہو جائیں گے، انہوں نے اس کا نام فرائیڈے رکھ کے، یہ کہاں سے پیدا ہوا، فرائیڈے کیوں منایا جا رہا ہے، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اس پہ بھی گفتگو ہو جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلیک فرائیڈے یعنی کالا جمعہ، اب ہم کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تو نور علی نور ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ برکتوں والا دن ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ رحمتوں والا دن ہے، یہ تو کرم نوازیوں والا دن ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو بلیک فرائیڈے ہے۔ تو قرآن تو اس بات کا اعلان کر رہا ہے نا کہ جمعے والا دن جو ہے یہ برکتوں والا دن ہے، اس میں تم اپنے کاروبار کو بند کرو جب اذان جمعہ ہو جائے، اور انہوں نے اسی دن کو کاروبار کو عروج دے دیا۔ قرآن اعلان کرتا ہے جب جمعے کا ٹائم ہو تو اذان جمعے کی ہو جائے تو کاروبار بند کر دو، اور انہوں نے اسی دن کو عروج دے دیا، اور سیم ڈے یعنی اسی دن امریکہ میں منایا جائے گا، اسی دن پاکستان میں منایا جائے گا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے دین اسلام کے خلاف کتنی سازشیں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں خصوصاً میں نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر اور سکولوں کے اندر یہ بات کو عام کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان کیا ہو رہا ہے، اب بچہ اسکول سے یہ سبق لے کے آتا ہے، کالج سے سبق لے کے آتا ہے، یونیورسٹی سے سبق لے کے آتا ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس میں؟ ہم لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کرنا شروع کر دیا؟ ہم نے تو اس کے بارے میں بالکل کہ جو یہ کہہ رہے ہیں بس وہ ٹھیک ہے جی، ہم نے تو اس بات کا اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہم تو یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ ہے کیا، ہم تو اصل بات ہی نہیں نکال رہے۔ آج وہ جمعے کے دن کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے، کل کو وہ رمضان میں بھی کریں گے کہ رمضان کا دن نہیں منانا چاہیے۔ قرآن تو اس بارے میں اعلان کرتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ قرآن نے تو اعلان کیا نا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اپنے کاروبار بند کر دو، اور اپنے کاروبار بند کر کے تو جمعے کی نماز کو پڑھو۔ تو میں آپ کو جو بات گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، ایکچوئل بات یہ ہے کہ ہمارے سکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر ہماری نئی نسل کے جہاں پر وہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے۔ اب ماں باپ جتنا مرضی کہتے رہے، علماء، مشائخ، مبلغین، جتنے بیان کرنے والے ہیں، یہ سارے کہتے نہیں ہو کہ گئے آپ چھوڑو یار میری، چونکہ بچہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو 70-80% تو اپنے ٹیچر کو فالو کرتا ہے وہ۔ اب ہمارا دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور ہمارا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں شریعت مطہرہ کیا کہہ رہی ہے، یہ ساری ایک ہی ساری بات ہمیں سمجھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پھر ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تو بلیک فرائیڈے منا کر ایک بات کو یاد رکھیں، جو مسلمان بلیک فرائیڈے منا کر اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی سیل کو بڑھا لینا ہے، تو یاد رکھو لفظ دیکھ لو کہ کالا جمعہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرے سے یہ سوال ہونا ہے کہ میرے نبی نے تو برکت والا دن کہا تھا، پروردگار کی طرف سے حکم ہوگا کہ میں نے تو اس کو برکت والا دن کہا تھا، اور میں نے تو اس کو نور والا دن، کریم آقا علیہ السلام نے تو رحمتوں والا دن کہا ہے، اور آپ لوگ اس کے بلیک فرائیڈے کہہ رہے ہیں اور اس کو باقاعدہ طور پر پہ منایا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ دین اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے، ہماری توجہ اس طرف نہیں ہو رہی ہے، ہمارا دھیان اس طرف نہیں ہو رہا، ہمارا خیال اس طرف نہیں جا رہا۔ ایک بات کو یاد رکھو، اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے تو سکون نہیں ملے گا، یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمیں سکون نہیں ملے گا، عزت بھی نہیں ملے گی، پیسے میں برکت بھی نہیں رہے گی، نہ پیسے میں برکت رہے گی، نہ عزت ملے گی، نہ ہمیں سکون ملے گا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی رسومات
ان کو نہ پھیلایا جائے جس میں اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے. ایسا کام نہ کیا جائے جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے. تو بلیک فرائیڈے منانا، ایک بات کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، سر عام، کھلم کھلم طریقے سے، کھلم کھلا طریقے سے. یہ اللہ تعالیٰ کی اور نبی پاک علیہ السلام کی نافرمانی ہے. بلیک فرائیڈے کو اپنی اپنی شاپس، اپنی دکانوں پر، اپنے کاروبار پر چیزوں کو سستا کرنا. میں نے تو گزارش کی ہے، ویلنٹائن ڈے مناتے اب کتنے جوش و خروش ہو، کتنی نئی نسل ہماری تباہ ہو رہی ہے، کتنی ہماری نئی نسل تباہ ہو رہی ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، لہذا ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا مہینہ ہے، اپنے گھروں کے اندر میلاد کریں. مسلمانوں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی علیہ السلام کی میلاد کا مہینہ آ گیا ہے، چیزوں کو سستا کر دو. اللہ، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، چیزوں کو سستا کر دو. ہونا تو یہ چاہیے تھا، باسیت مسلمان دیکھے ہونا چاہیے تھا کہ نبی لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محفل میلاد آ گئی ہے، ولادت باسعادت کا مہینہ آ گیا ہے، تو چیزوں کو سستا کر دو. ہونا یہ چاہیے تھا. رمضان شریف کا بابرکت مہینہ آیا ہے تو اس میں اپنے اپنے کاروبار میں اپنی اپنی چیزوں کو سستا کر دو. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے کوئی دن تہوار آتا ہے تو چیزوں کو مہنگا کر دیا جاتا ہے. انہوں نے دیکھا یہ تو اتنے لالچ میں اور اتنے سادہ لوگ ہیں کہ ان کو جدھر مرضی موڑ لو ان کو ادھر موڑ لیا جاتا ہے. یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی محفل میلاد کا مہینہ ہے. اپنے اپنے گھروں میں میلاد کریں، اپنی دکانوں پر، اپنے کاروبار پر، اپنی جہاں جہاں جگہ پر رہتے ہیں وہاں پر سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد کریں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم کا صدقہ، پھر دیکھے گا تمہارے کاروباروں میں کتنی برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہو جائے گی. ہاں، مزہ اس میں ہے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے نا، تو اپنے کاروبار میں سستا کام کر دو، سیل لگا دو کہ یار سرکار کے میلاد کا مہینہ ہے، ہم نے سیل لگانی ہے. پورے جمعوں میں سے کسی پورے رمضان جو ربیع الاول شریف کے 4 جمعوں میں سے ایک جمعہ کوئی بھی ڈیسائیڈ کر لیا جائے کہ اس جمعے کو ہم نے ربیع الاول کی خوشی میں اپنا مال کو سستا بیچنا ہے، سیل لگانی ہے. پھر دیکھے گا کرم نوازی کیسی ہوتی. رمضان کا مہینہ آئے تو ہمیں اپنے کاروبار میں کاموں کو سستا، مال کو سستا کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کا بھلا ہو، لوگوں کا فائدہ ہو. باسیت مسلمان ہمیں اس طرح کرنا چاہیے. آج اگر بلیک فرائیڈے ہم نہیں بھی منائیں گے اور ہم اپنے کاروبار کو ویسے ہی رکھیں گے پھر بھی وہ آگے نکل جائیں گے. طریقہ کار یہی ہے کہ اس کے مقابلے میں اپنا کام شروع کر دیا جائے بس. تو آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی محفل میلاد کا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے، کریم آقا علیہ السلام کے اللہ ہمیں غلامی نصیب فرمائے، ہم سب کو نیک کام کے اللہ توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہمارا خواتین کا پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول والے دن صبح 10 بجے سے لے کے اور انشاءاللہ عصر کی نماز سے پہلے تک کا پروگرام ہوگا. اس میں ساری تمام جتنی خواتین ہیں، ہمارے لاہور کے قریب رہنے والے جو لوگ ہیں، ان سے گزارش ہے سارا خواتین کا پروگرام ہوتا ہے، آپ نے تشریف لے کے آنی ہے اس میں ضرور. جو خواتین ہیں اور مردوں کے لیے جلوس کا اسی دن فجر کی نماز سے لے کے اور اسی جلوس کو ہم لے کے جاتے ہیں حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی مرکز انوار مدینہ سے لے کے اور حضور علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پہ لے کے جاتے ہیں. اور آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں اور اپنے گھر والوں کو، بچوں کو خصوصی طور پر لے کے آئیں، بچوں کو بھی لائیں، برکت ہوگی، خود بھی تشریف لے کے آئیں. اسی طرح خواتین کا جو پروگرام ہے اس میں میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھر والیوں کو، اپنی بہن کو، بیٹی کو جو شادی شدہ ہیں، اپنی بیوی کو ضرور اس محفل میلاد میں بھیجیں. سارے کا سارا خواتین کا اور پردے میں پروگرام ہوتا ہے.
آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام کے اللہ میں محبت عطا فرمائے. السلام علیکم. ابھی استخارہ پروگرام ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے گا. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. استخارہ پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں انوار مدینہ کے مدینہ.tv پر ہر جمعے والے دن صبح 9 بجے سے لے کے اور 10 بجے تک تھوڑی گفتگو ہوتی ہے. اس کے بعد پھر استخارہ پروگرام کے حوالے سے آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین سے اور دینداروں سے اللہ پاک ہمیں پیار عطا فرمائے. استخارہ کے حوالے سے میں کچھ باتیں گوش گزار کرتا ہوں. پہلے بھی میں اکثر اس بات پہ گفتگو کرتا رہتا ہوں. بہت سارے لوگ اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بیٹیوں کے، بہنوں کے رشتوں کے لیے، نوجوانوں کے رشتوں کے لیے، شادی کا جہاں معاملہ ہو اس کے معلومات کرنے کے لیے کہ یہ کیسا رہے گا، علاوہ اس کا کاروبار نیا شروع کریں گے کیسا رہے گا، اور بہت ساری باتیں یہ پوچھتے رہتے ہیں. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کا بہترین حال یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں استخارہ ایک دعا ہے اس کو خود ہی کرنا چاہیے. اب سادگی اور پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو جس سے پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں اس کو ہی وہی ہمیں بتا دے. اور آپ پھر دیکھتے ہوں گے، آپ آئے دن اخبار میں پڑھتے ہوں گے، سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے، ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہوں گے کہ آتا جی فلاں پیر صاحب نے ایسا کر دیا، فلاں پیر صاحب نے ایسا کر دیا، ان کے پاس عورتیں جاتی تھی تو یہ ہو گیا، ان کے پاس عورتیں جاتی تھی یہ ہو گیا، فلاں پیر صاحب نے ایسا کر دیا. نیگیٹو ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس میڈیا پر، کیا پازیٹیو کام کوئی نہیں ہو رہا پاکستان کی سرزمین پر؟ اس کو بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا دین اسلام کی خدمت والے پاکستان میں نہیں ہے؟ پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ دین اسلام کا کام پاکستان کی سرزمین پر ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اسی لیے تو ساری غیر مسلم طاقتوں کو ٹینشن ہوتی ہے، وہ ادھر اپنی اپنی کارروائیاں کسی نہ کسی طریقے سے کرتے جا رہے ہیں. دین اسلام کے حوالے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. اور اس کے باوجود بھی چونکہ ہمارے سادہ لوگ آدمی ہیں نا، وہ بس استخارہ کرنے والا بندہ بیٹھ گیا، ہم نے اس کو پیر کہنا شروع کر دیا. ایک بندے نے داڑھی بڑھا لی، اس نے جو ہے نا وہ سفید کپڑے پہن لیے، انگوٹھیاں پہن لی، ہم نے اس کو پیر کہنا شروع کر دیا. اپنے مسائل اس کے پاس لے کے جانا شروع. کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ جس کے پاس اپنا مسئلہ لے کے جا رہے ہیں دینی مسئلہ، آیا وہ دیندار بھی ہے کہ نہیں ہے؟ چونکہ یہ استخارہ تو پیور دینی مسئلہ ہے نا، یہ دنیاوی مسئلہ تو نہیں ہے. دنیا کا پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں نا، دین کے بندے دیندار سے پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں نا. ہمیں یہی نہیں پتا کہ آیا کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، دیندار بھی ہے کہ نہیں ہے. کیا خالی وہ چہرہ شناس تو نہیں بیٹھا ہوا؟ خالی اس کا لباس ہی پیر تو نہیں ہے کہیں؟ بات کو ہوتا ہے لباس کے لوگ عالم ہوتے ہیں، لباس کے پیر ہوتے ہیں، لباس کے ہی فقیر ہوتے ہیں. یعنی لباس ایسا پہنا ہوتا ہے ورنہ کہتا ہے یار یہ بہت پہنچا ہوا بندہ. لباس کے ہوتے ہیں، وہ عمل کے نہیں ہوتے، کردار کے نہیں ہوتے. حقیقت میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، بس جیسے چہرہ شناسی ہوتی ہے ان کے پاس. تو جو آپ سے بات کہنا چاہ رہا ہوں، گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں دین کو ضرور سمجھنا چاہیے. قرآن پاک کو پڑھیں. جس کے پاس آپ جا رہے ہیں استخارہ کروانے کے لیے، اسے پہلے پوچھ تو لیں کہ مجھے دینی معاملات ہیں، میں نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے کیا کروں، میں قرآن نہیں پڑھتا اس کے لیے کیا کروں، میں دین سے دور ہوں اس کے لیے کیا کروں، تاکہ آپ کو کم از کم لائن تو دے اور یہ بھی دیکھیں وہ بھی دین کے قریب ہے کہ نہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے پروردگار. جی السلام علیکم. ہیلو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ
فرائیڈے کے بارے میں کچھ کر دیں کیونکہ ان کی چیزیں جو ہمیں جائز بھی ہے نہیں. کس کے بارے میں؟ بلیک فرائیڈے میں. جی میں نے بلیک فرائیڈے کے بارے میں بڑی تفصیل سے بھی بیان کیا ہے تھوڑی دیر پہلے. بلیک فرائیڈے کے بارے میں بھائی نے سوال کیا ہے, ابھی میں نے اسی موضوع پر تقریباً آدھے گھنٹے قریب گفتگو کی ہے. تو بلیک فرائیڈے میں نے آپ سے گزارش کی, اس میں بھی بیان میں بھی بات کی ہے کہ پہلے انہوں نے ہمارے جو معاشرے کے اندر دیکھا کون کون سی چیزیں مقدس ہیں جن کو زیادہ دین نے حکم دیا ہے پوری توجہ سے کرنے پہ, اسی کو انہوں نے بریک کر دیا. پہلے انہوں نے مدر ڈے, پھر فادر ڈے, پھر ویلنٹائن ڈے, ایسے گند مچاتے رہے. وہ ہماری قوم اس پہ لگتی رہی. اور بہت ساری باتیں ہیں جو انہوں نے پھینک دی اور ہم وہ کرتے رہے. انہوں نے سوچا ٹھیک ہے, اب انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ دین پہ حملہ کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تو جمعے کی برکت کے بارے میں سارے ارشادات ہیں. فرمایا جمعے والا دن عید کا دن ہے مسلمانوں کا, جمعے والے دن بخشش کا ذریعہ ہمارا. جمعے والے دن ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جس لمحے میں مسلمانوں کی دعا قبول ہوتی ہے. جمعے والا دن تو برکتوں والا دن ہے, اس کی تو عظمت ہی بڑی ہے. اور انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ لالچ میں ہیں اور انہوں نے کہا چلو جی مال جو ہے وہ سیم ڈے اسی دن امریکہ میں ہو رہا ہے اور اسی دن پاکستان میں ہو رہا ہے. دیکھیں لمحہ فکریہ دیکھیں کتنا بڑا ہے. تو ایسے رسومات کو, ایسے کاموں کو نہیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ربیع الاول کا مہینہ میلاد کو عام کیا جائے. ہم نے بلیک فرائیڈے یعنی کالا جمعہ, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اس سے پہلے میں نے اس پہ بات کی ہے, مہربانی کر کے اس کو ضرور سنیے گا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے کھانا کھلانا تھا, اپنی ماما سے پوچھنا تھا. ان کو نا اکثر چڑچڑاہٹ رہتی ہے, کبھی کبھی طبیعتیں تھوڑی مطلب اس طرح ہو جاتی ہے. پہلے ہمارے ساتھ کچھ مسائل رہ چکے ہیں تو بس اس لیے مجھے بھی گھبراہٹ رہتی ہے, مجھے بس یاد رہتے ہیں مسئلوں کی نا. تو آپ پلیز ذرا دیکھ کے بتائیے گا. میری امی کا نام قرۃ العین ہے اور میرے فادر کا نام سرفراز ہے. میں پوچھنا ہے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہمارے ساتھ یا کوئی وہ ہے, اور اس کے لیے پلیز کوئی سولوشن بھی بتا دیں. جی ٹھیک. بیٹی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی جادو یا کوئی اثرات تو نہیں ہے. میں ناظرین سے یہاں گزارش کروں گا, ان سے پہلے بھی میں نے کافی مرتبہ ان کو فون پہ گائیڈ بھی کیا ہے اور یہ اپنے والد کے ساتھ والدہ سے کافی آئیں بھی ہیں, پھر بھی گائیڈ کیا ہے. اصل میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عملیات کا تعلق ہوتا ہے جن سے, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا گھریلو تعلق ہوتا ہے, یعنی ہمارے ماحول سے تعلق ہوتا ہے جن کا گھریلو ماحول سے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو گھریلو میاں بیوی کے اختلافات یا ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو اختلاف ہوتے ہیں ان سے تعلق ہوتا ہے. جب یہ ساری باتیں مکس ہو جاتی ہیں نا, یہاں ماں باپ کا اختلاف بھی ہو, بچوں کا اختلاف بھی ہو, گھریلو مسائل بھی ہوں, سورس آف انکم بھی ڈسٹرب ہو, اور پھر ساتھ ساتھ شیطانی معاملات بھی ہوں, تو پھر یہ ساری باتیں مکس ہو کے گھر کے ماحول کو برباد کر دیتے ہیں. تو بیٹی سے میری گزارش ہے, میں نے ان کو بہت سارے وظائف اور بہت مرتبہ دیے ہیں, اس کو پڑھیں. اللہ کے فضل و کرم سے پہلے سے معاملات ان کے ٹھیک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اپنا کرم فرمائے. بار بار ایک میں بات کہنا چاہوں گا, جو اس وقت سٹیج پر بیٹھ کر بھی سوشل میڈیا کا ذریعہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا, بہنوں اور بیٹیوں کو بہت پرہیز کرنا چاہیے. یہ تویز داغا جو کرنے والے عامل بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس جانے سے بہت پرہیز کرنا چاہیے. بغیر پردے کے کیا, پردے میں بھی, اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے پاس نہیں جانا چاہیے. اپنے والد کو, اپنے محرم کو بھیجیں. میں تو اس حق میں ہوں کہ عورت کو ان جو یہ جھوٹے عامل بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے پاس تو بالکل قطعاً نہیں جانا چاہیے. یہ ڈھونگ رچا کے صوفیہ کا, اولیاء اللہ کا ڈھونگ رچا کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے, ورنہ عورتوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی, ایمان بھی ضائع ہو جائے گا. یہ بار بار میں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں. جو بہنیں اور بیٹیاں جنون میں چلی جاتی ہیں کہ میں اپنا علاج کروا کے آتی ہوں, میں فلاں کے لیے کچھ کروا کے آتی ہوں, میں فلاں کے لیے کچھ کروا کے آتی ہوں, میں سسرال کے لیے کروا کے آتی ہوں.
میں شوہر کے لیے کروا کے آتی ہوں، میں فلاں بندے کے لیے اپنے نند کے لیے کروا کے آتی ہوں، ساس کے لیے کروا کے لاتے ہیں. یاد رکھیں اس پر تو اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھو تمہارا ایمان ضائع ہوتا چلا جائے گا، عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی. پھر یہ بلیک میل بھی کریں گے، پھر تیرے گھر کے پیسے بھی تو ان کو دے گی، پھر زیور بھی دے گی، پھر بربادی بھی ہوگی، ساری زندگی بلیک میل بھی ہوتے رہو گے. تو میں اس لیے اعلانیہ طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بہنیں اور بیٹیاں ہماری اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر یہ جھوٹے عامل جھوٹے پیر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس جانے سے ایمان ضائع ہوتا ہے. اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بحیثیت مسلمان سوشل میڈیا پر بیٹھ کے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ چونکہ لوگ آتے ہیں اپنے اپنے مسائل کے لیے، جو میرے پاس بھی ایسے لوگ آتے ہیں، عورتوں کے لیے انتظام ہے لیکن وہ پردے میں ہوتا ہے، ملاقات ان سے نہیں ہوتی، بغیر ملاقات کے وہ اپنا مسئلہ لکھ کے بھیج دیتی ہیں، ان کو اس کا جواب دے دیا جاتا ہے. اور جو مرد حضرات آتے ہیں، اب ڈھیروں سارے لوگ روزانہ کی بیسس پر آتے ہیں، آ کے ملاقات کرتے ہیں، اپنے مسائل سنتے ہیں. چونکہ یہ میں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ روزمرہ باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں عامل نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، فلاں پیر نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا. تو یاد رکھیں جو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جتنے بھی پیر حضرات ہیں اور جو شریعت پر چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اپنے پاس آنے والوں کو اللہ اس کے رسول کے قریب کریں گے، اس سے دور نہیں کریں گے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ الحمدللہ آپ کے گھر میں بالکل اعلانیہ طور پر بات ہے کہ جادو پہلے بھی نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے. کسی نے آپ کو کہہ دیا تو اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی میں جانا ہے. اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں اور قرآن کا سہارا لیں، دین کا سہارا لیں، شریعت کا سہارا لیں، قرآن کا سہارا لیں تاکہ ہمارے ایمان بچے رہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح میں بیٹھا تھا مقصد سے بات کر رہی ہوں. جی جی. ہمارا ادارہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی اہل علاقوں کو مستفید بنوا رہا ہے. پھر سر اسی اتوار میں 26 نومبر کو خواتین کی دین و شاد محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں دور دراز اور کثیر تعداد سے خواتین شرکت کرتی ہیں. تو آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ ہماری اس محفل کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. ماشاء اللہ. اور انہیں کامیابی عطا فرمائے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بیٹی نے سوال کیا ہے، ادارہ ہے جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں. اب دیکھیں نا، جہاں پر دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے، دنیا کے اندر صبح و شام بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے دنیا کی، وہ فیشن کر لیں، وہ فیشن کر لے، وہ فیشن کر لے. اللہ جس کو ہدایت دے دے، اللہ رب العزت جس کو ہدایت دے دے. دیکھیں آخر یہ بھی کسی ماں کی بیٹی ہے، یہ پڑھانے والی جو دین کو پڑھا رہی ہے یہ بھی ماں باپ کی اولاد ہیں، یہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے. لازم بات ہے جو بچیاں شادی شدہ پڑھا رہی ہیں، مست ہے وہ کسی کی بیوی ہے، تو ان کے دل کے اندر جذبہ دیکھیں کہ جو لوگ دین کے لیے جمع ہو رہے ہیں ہم ان کو دین کے رستے پر لگا دیں. اللہ اللہ اللہ. دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں، ان کی کامیابی کی کہ اللہ ان کو سمجھ دے دے، آنے والوں کو سمجھ دے دے، یہ دعا کروا رہے ہیں. اللہ 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 کہ جو لوگ دین اسلام کے لیے نکل کے آ رہے ہیں ان کو اللہ سمجھ دے دے، یہ دعا کروا رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ جب کسی پہ کرم کرتا ہے تو ایسے ہوتا ہے. اب اس دوسری طرف دیکھیں تصویر کا دوسرا رخ کہ کپڑوں کا فیشن ایسا ہے کہ ان کا جی نہیں چاہتا جسم پہ کپڑا کوئی رہ بھی جائے. گندی باتیں ہیں لیکن دکھ سے کہنی پڑتی ہیں. اور ادھر صورتحال ایسی ہے کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ کسی کو نظر نہ آئے. اللہ اللہ اکبر. کرم نوازی دیکھیں اللہ کی کتنی ہے. جو لوگ دین اسلام کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے. یہ بہت بڑے انعام کی بات ہے، یہ بہت بڑی خوش بختی ہے، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. یہ دین اسلام کا کام کرنا بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ان بچیوں کے ادارے کو مزید برکتیں عطا فرمائے. ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے ان سے. ہماری جو بچیاں یہ پڑھا رہی ہیں دین اسلام کے، ہمارے ادارے سے یہ بالکل منسلک ہیں اور ہم ان کو اپنی شاخ کہتے ہیں الحمدللہ. اور بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے یہاں پر. اور بچیاں خصوصی طور پر ٹیچرز
جو میل اور فیمیل دونوں بڑی محنت کر رہے ہیں ان کے، اللہ پاک ان کو کامیابیاں عطا فرمائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پیر صاحب سے بات کرنی تھی. جی بولیں، بتا رہے ہیں. اچھا جی، وہ پیر صاحب میں آپ کی خانوین میں سے عثمان کی والدہ بات کر رہی ہوں. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہو گیا، کبھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، کبھی کوئی. جب بھی بچوں کے رشتے کی بات آتی ہے تو کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے. اب میں اتنی بیمار ہو گئی کہ شوگر کا مسئلہ ہو گیا. تو آپ نے وہ جو بتائے تھے وظائف وغیرہ وہ میں پڑھ رہی ہوں، اللہ کا شکر ہے کافی حد تک تو سکون ہے، لیکن پھر بھی رات کو بڑی بے چین ہو جاتی ہوں، رات کو سو نہیں سکتی. اور دوسرا یہ کہ ایسے جیسے دل میرا نا کسی نے پکڑا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے، آپ ایک کام کریں، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ اپنی کرم نوازیاں فرمائے. جو پہلے آپ وظائف پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ جاری رکھیں. آپ سے میری گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد جو وظائف پہلے دیے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک تسبیح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ساتھ ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، درود پاک پہلے اور بعد میں 11 دفعہ پڑھیں. ناظرین نے سوال سنا ہوگا کہ ان کے جو مسائل ہیں بہت سارے گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو میں بہنا سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو پہلے وظائف ہیں آپ کے اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی پڑھیں. اور جنہوں نے آج پہلی مرتبہ استخارہ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے نماز فجر پڑھ کے اور نماز عشاء، یہ 2 میں وظیفے میں دیتا ہوں، بقیہ نمازیں ساری پڑھنی ہیں روٹین کی، اس میں وظائف نہیں دیتا میں. میری کوشش ہوتی ہے کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں پہ بڑا زور دیا. فرمایا منافق کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ فجر اور عشاء اس کو بھاری لگتی ہے. اللہ، فرمایا منافقین کی نشانی میں ایک نشانی یہ ہے کہ اسے فجر اور عشاء بھاری لگتی ہے، ان کے لیے پڑھنی مشکل ہوتی ہے. اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کتنی فجر کی نمازیں قضا کی، کتنی عشاء کی نمازیں قضا کی ہیں. تو میری آپ لوگوں سے خصوصاً گزارش ہے کہ جو لوگ اس وقت استخارہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے استخارہ کے حوالہ سے جو لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں ان کو میں وظائف بھی دیتا ہوں. جنہوں نے پہلی مرتبہ اس پروگرام کو سنا ان سے گزارش ہے نماز فجر پڑھ کے 400 مرتبہ پہلا کلمہ، نماز عشاء پڑھ کے 400 مرتبہ یا حیو یا قیوم، پہلے بعد میں درود پاک پڑھ لیں. تعداد کی پابندی نہیں ہے، اگر کم ہو جائے پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، زیادہ ہو جائے پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن پڑھیں ضرور اس کو. نماز پڑھ کے اس تسبیح کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں، یا جو مریض خود اگر دم کر کے پی لو تو پھر بھی بہت بہتری ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ ہمیں سچی اور سچی محبت عطا فرمائے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ ہمیں غلامی نصیب فرمائے. آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ عید میلاد النبی کا مہینہ اور ماہ ربیع الاول شریف ماشاءاللہ گزرتا جا رہا ہے. آپ سے گزارش ہے اپنے گھروں میں درود پاک کی محفل ضرور کریں، ضرور اپنے گھروں میں درود شریف کی محفل کریں، اپنے گھروں میں محفل میلاد ضرور کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہمیں خصوصی طور پر دین کے قریب کرے گا، دور نہیں کرے گا ہمیں. اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد آ رہی ہے اور ربیع الاول جو ہے وہ الحمدللہ شروع ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کے اللہ محبت عطا فرمائے. ہم سب کو نیک کام کی توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. اے مالک مولا ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما. جتنے لوگ اس دعا میں شامل ہیں سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کے اوپر اپنا خاص کرم فرما، سب کی من کی مرادوں کو پورا فرما، سب کے دلی نیک ارادوں کو پورا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولانا محمد.